أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں جشن یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. معزز مہمانان کرام اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی ہے. آزادی، غلامی سے آزادی، بندوں کی غلامی سے آزادی، انسانوں کی غلامی سے آزادی. آزادی ایک ایسی نعمت ہے. انسان تو انسان، اگر جانور کو قید کر دیا جائے تو وہ جانور بھی بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ کب میں آزاد ہو جاؤں. آپ کسی جانور کو قید کیجئے یا اڑنے والے کسی پرندے کو قید کر لیجئے، اس کے لیے بہترین سے بہترین انتظام کیجئے، عمدہ سے عمدہ کھانا کھلائیے، سونے یا چاندی کے پنجرے میں اسے رکھیے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ پنجرے کے اندر آپ دیکھیں گے پھڑپھڑاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزاد ہونا چاہتا ہے غلامی سے، پنجرے سے، اور آزاد فضا میں وہ سانس لینا چاہتا ہے. دوستو، جب پرندے، جانور غلامی کو پسند نہیں کرتے تو انسان غلامی کو کیسے پسند کریں گے؟ انسان تو اشرف المخلوقات میں سے، انسان غلامی کو کیسے پسند کرے گا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں، غلامی کی زندگی سے، غلامی کی مالداری سے، غلامی کی راحت سے آزادی کے سوکھے روٹی، عزت کے سوکھے لقمے یہ بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، اس نے ہم تمام کو آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آزادی ایسے ہی نہیں ملی. اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں. ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہماری ماؤں اور بہنوں نے آزادی کے خاطر بڑی قربانیاں دی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اپنے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دیجئے کہ یہاں کوئی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں یا کسی پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، راجکیہ کی باتیں ہو رہی نہیں، دین کی اور ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چاہے انڈیپینڈنس ڈے ہو، چاہے ریپبلک ڈے ہو، جب بھی اس طرح کے تقریبات ہوتے ہیں تو اس موقع پر شہیدوں کے طور پر، قربانی دینے والوں کے طور پر اگر یاد کیا جاتا ہے تو مہاتما گاندھی جی کو یاد کیا جاتا ہے، جواہر لال نہرو کو یاد کیا جاتا ہے، جھانسی کی رانی کو یاد کیا جاتا ہے، سردار ولبھ بھائی پٹیل کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن اصل 200 سال تک جنہوں نے آزادی کے خاطر جنگ لڑی ان کو بھلا دیتے ہیں ہم لوگ. یا تو جانتے ہی نہیں یا پھر جان کر بھی جو ہے بھلا بیٹھتے ہیں. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر ہمارے بڑے قربانی نہ دیے ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد ہی نہ ہوا ہوتا. آج یہ پورے ہندوستان میں جو شان و شوکت نظر آتی ہے، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ داڑھی، یہ جبے، یہ برقعے،
یہ جتنی بھی شان و شوکت نظر آتی ہے یہ ہمارے بڑوں کی قربانی کا نتیجہ ہے، جس کو جاننا ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیسے آزادی دلائی۔ ہم فخر سے سینہ ٹھوک کر شان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء نے، ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ کی قسم ہندوستان میں رہنے والی کسی بھی قوم نے اتنی قربانی نہیں دی۔ آج بھی آپ دلی چلے جائیں، انڈیا گیٹ ہے، وہاں پر شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پتھر میں شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، 91,000 سے زائد شہیدوں کے نام ہیں، لیکن الحمدللہ 60 پر 3,000 سے زائد مسلمانوں کے نام ہیں۔ آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے جنگ آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑنے والے نواب سراج الدولہ 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی۔ نواب سراج الدولہ نے وہ جنگ لڑی، اور میرے عزیز ساتھیوں، اپنوں کی غداری کی وجہ سے ان کو وہ جنگ ہارنا پڑا۔ ہمیں جب بھی نقصان ہوا ہے ہماری قوم کو، وہ اپنوں ہی کے نادانی، اپنوں کی جہالت اور اپنوں کی ہی دشمنی کی وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے بعد میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں، کیونکہ بہت دیر سے آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی حضرت مولانا حامد الحسن صاحب جو ہمارے بڑے ہیں وہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے زیادہ بولنا یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ مختصر طور پر شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں، 200 سال کی تاریخ 10 منٹ میں تو بیان نہیں ہو سکتی۔ 1757 میں پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر 1766 میں میسور میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جو جنگ ہوئی، پہلی جنگ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایسے اللہ کے ولی تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے اور ابدالوں کے سردار تھے۔ جس دن وہ شہید ہوئے ہیں اس دن بھی انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی تھی، تہجد کی نماز پڑھے تھے، فجر کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کیے، اشراق کی نماز پڑھے، پھر میدان میں جا کر شہید ہوئے۔ ایسے اللہ کے اتنے بڑے اللہ کے ولی آخری دم تک انگریزوں سے لڑتے رہے، ملک کے وفادار تھے، وہ ملک کے خاطر لڑتے رہے۔ آج کچھ لوگ جو اسرائیل جا کر ان سے خفیہ مشورے کرتے ہیں یہودیوں سے، اور اسرائیل جا کر ان سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں، اور آ کر یہاں ہندوستان میں حضرت ٹیپو سلطان شہید کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف تہمت لگاتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سری رنگا پٹنہ میں 1799 میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آخری دم تک وہ انگریزوں سے لڑتے رہے۔ اللہ کی قسم وہ اس ملک کے وفادار تھے۔ ان دشمنوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے آج یوم آزادی کے موقع پر کہ بھوکنے والوں یاد رکھو، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ سورج کی طرف دیکھ کر اگر کوئی تھوکتا ہے، سورج کو تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا سورج کا، ہاں یہ ہوگا کہ اس کا تھوک لوٹ کر اس کے ہی منہ پر آئے گا اور اس کا منہ گندا اور برباد ہوگا۔ ٹیپو سلطان کے خلاف بولنے والوں یاد رکھو، ان سے جنہوں نے دشمنی کی ان کا کیا انجام ہوا۔ میر جعفر کا جو انجام ہوا تمہارا بھی وہی انجام ہوگا، میر صادق کا جو انجام ہوا تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ 1799 کے بعد جب میسور میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، پھر انگریز ہندوستان کے اندر دھیرے دھیرے اپنے پیر جماتا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، تجارت کے نام سے دھیرے دھیرے وہ ہندوستان کو قبضہ کرتا رہا، اور اس طرح میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں
1806 میں سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دلی میں، انگریز ادھر سے کلکتہ اور ادھر سے میسور، اس طرف سے وہ دلی کی طرف بڑھ رہے تھے. جب وہ دلی کی طرف بڑھے، سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے 1806 میں ایک فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان انگریزوں کا غلام بن چکا ہے، اب ہر ہندوستانی کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرایا جائے. یہ انہوں نے فتویٰ صادر کیا 1806 میں. اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ پورے ملک کے اندر ایک بیداری مہم شروع ہوئی، اور پھر 1857 میں انگریزوں کے خلاف ملک کی گیر جنگ ہوئی، جو آج بھی اتہاس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک مصنف پنڈت میوا راؤ گپتا ان کا نام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مسلم مجاہدین. اس کتاب میں پنڈت ہندو میوا راؤ گپتا خود لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ میں، جسے غدر کی نام سے جانتے ہیں، وپلو کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگ میں میوا راؤ گپتا خود لکھتا ہے کہ 55,000 علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا. انگریزوں نے دلی سے لے کر میرٹھ تک پھانسی کے پھندے لگائے تھے. جو بھی داڑھی والا، جبے والا عالم دین نظر آتا، اس کو پکڑتے اور پھانسی پر چڑھا دیتے. میوا راؤ گپتا اپنی کتاب مسلم مجاہدین کے صفحہ نمبر 220 پر لکھتا ہے کہ انگریزوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے 55,000 علماء اور 5 لاکھ مسلمان مردوں اور عورتوں کو انہوں نے قتل کر دیے، شہید کر دیے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، لمبی داستان ہے، لمبی تاریخ ہے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ کھڑے ہوئے. اور پھر انگریزوں سے میرٹھ کے بازو جو شاملی ہے، شاملی کے میدان میں ایک زبردست جنگ ہوئی، جس جنگ میں الحمدللہ مسلمانوں نے انگریزوں کو دن میں تارے دکھا دیے، ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیے. اور پھر اس کے بعد اپنوں کی غداری کی وجہ سے پھر حالات بدلے اور بہت سے شہید ہوئے. بہرحال جب پورے ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو بادشاہ شاہ ظفر کو انہوں نے قید کیا اور رنگون لے گئے. اور شاہ ظفر کے جو نوجوان بچے تھے، جوان بچے، ان کے سر کاٹ کر تشتری میں رکھ کر اچھا سا ایک کپڑا اسے اڑا کر انہوں نے صبح میں شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ ناشتہ پیش کیا جا رہا ہے. جب شاہ ظفر وہ پردہ ہٹائے تو جوان بچوں کے سر خون میں لت پت ہے. یہ منظر دیکھ کر شاہ ظفر روئے نہیں، بلکہ فرمایا کہ بچوں میں تم سے خوش ہوں، میرے بچوں میں تم سے خوش ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے سر تو کٹا دیے مگر انگریزوں کی غلامی کو اختیار نہیں کیا. میرے عزیز ساتھیوں، طویل جدوجہد اور بڑی قربانیوں کے بعد 1750 پوساد سے لے کر 1850 پوساد، پھر 1940 پوساد، مسلسل 200 سالہ طویل قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے. آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ہم جدوجہد کریں، کوشش کریں. اور آج یہ پیغام پورے ہندوستان کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو انگریزوں کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں، جو ہندو مسلمان کو آپس میں لڑا کر اپنی جو ہے کرسیاں بچانا چاہتے ہیں. ان لوگوں سے یہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم امن والے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں.
ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم آتنکوادی نہیں چاہتے، ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں امن سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، بھائی چارگی سکھاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی قسم، جس طرح تمہارے باپ دادا کو انگریزوں کو سبق سکھایا گیا، اسی طرح تمہیں بھی سبق سکھایا جائے گا۔ اور جس طرح پہلے ہم ملک کے لیے قربانی دے چکے ہیں، اگر ملک کے خلاف بات آئے گی تو ہمارا جوان، ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہمارے بہنیں، ہر قوم، ہماری قوم کا ایک ایک فرد اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے پہلے بھی تیار تھا، اب بھی تیار ہے اور آئندہ بھی تیار رہے گا انشاءاللہ۔ پتا پتا بوٹا بوٹا، اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے سارا گلستہ جانے ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ جے ہند، جے کرناٹکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔